السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، کچھ ماں اور بہنوں کے فون آئے اور بھائیوں کے فون آئے ہیں کہ حضرت صاحب کافی ٹائم سے ہم پریشان ہیں، ہماری بچی پر جنات کے اثرات ہیں اور بڑے پریشان ہیں، مزاروں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے ہیں اور کوئی شفا یابی کی صورت نہیں نکل پا رہی، عاملین کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے۔ تو دیکھیے میرے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے تو آپ اپنے رویے کو صحیح کیجیے۔ دیکھیے، ہماری شریعت، ہمارا قرآن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی عورت مزار پر جائے، قبر کی زیارت کے لیے جائے یا کسی اور وجہ سے جائے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف ایک قبر کے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے مدینے کے اندر، تو بس اس کی تو اجازت ہے عورت کے لیے، اور اس کے علاوہ کسی بھی مزار پر، قبر پر جانے کی اجازت ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیے، آپ جب حدود کے اندر رہیں گے تو جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ۔ اللہ قرآن میں اسی کو تو کہتا ہے کہ آپ حدود سے باہر مت نکلیے۔ جو اللہ نے انسان کے لیے، مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے حدود قائم کر دی ہیں، آپ ان سے باہر مت نکلیے۔ لہذا کسی عورت کے لیے، کسی ماں، بہن، بیٹی کے لیے مزار پہ جانا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، سوائے ایک قبر کے۔ میں نے بتا دیا ہے، وہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ ہے، وہاں تو جانے کی اجازت۔ لہذا ایک تو آپ قبر پہ جانے سے رک جائیں، دوسری یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا آیت الکرسی کا، وہ ہماری بیٹی نے، ہمارے بچے نے، بہت سے فون آئے کہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اب جب وہ پڑھنا شروع کیا ہے تو ظاہری بات ہے جنگ شروع ہو گئی ہے اس مریضہ کی، اور اس کے اوپر جو جنات ہیں، خبیث اثرات ہیں، ان سے اس مریضہ کی یا مریض کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ تو رزلٹ آئے گا۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو جیتے گا اور ایک ہارے گا۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ جو پہلے بکارتی تھی، بولتی تھی، چلاتا تھا بچہ ہمارا، وہ تو اب نہیں کر رہا ہے 2-3 دن سے، لیکن ایک گم شدگی ہے، گم رہنا، بات چیت نہ کرنا۔ تو دیکھیے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ اللہ کا کلام آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اثرات کو، خبیث جنات کو گلے سے پکڑ لیتی ہے۔ یہاں سے، کہاں سے؟ گلے سے پکڑ لیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی انسان کسی کا گلا دبوچ لے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ لہذا جب آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی ہے، جیسے میں نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق اگر شروع کر دی ہے تو انشاءاللہ، ابھی تو اس نے گلا ہی پکڑا ہے آیت الکرسی نے، لیکن آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر، یا پھر اس کے بعد ایک چلہ اور، انشاءاللہ وہ گلا اتنا دبا دے گی کہ وہ جو اثرات ہے، خبیث جنات ہے، اس کا دم ہی نکل جائے گا، اور ایسا دم نکلے گا انشاءاللہ
کہ وہ تو ختم ہو ہی جائے گا، یہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اور اس کے ہمجولی، اس کے ساتھی رفیق، وہ بھی انشاءاللہ ادھر کا گزر نہیں کریں گے۔ جو شخص میرے بتائے ہوئے پر آیت الکرسی کا عمل کر رہے ہیں، اپنا علاج کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ان بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھیے میری بہن اور بھائی، آپ فون کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہم، کوئی کہہ رہا ہے کہ 20,000 اٹھا چکے، کوئی 50,000 روپیہ اٹھا چکے، اور قبر کی زیارتوں کی جو ہے کوئی کہتا ہے 7 جمعرات جاؤ، 7 جمعرات آپ کو جانا ہے، کوئی کہتا ہے 5 جمعرات قبر پر جانا، فلاں قبر پر جانا۔ دیکھو میرے بہن، اس سے حل نہیں نکلنے کا، حل اسی میں ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر گئے ہیں، امت کو تعلیم کر کر گئے ہیں۔ لہٰذا آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، انشاءاللہ۔ جنات کیا چیز ہے؟ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان سب سے اوپر ہے، انسان سب سے اوپر ہے۔ جنات تو ادب کرتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں اس انسان کے سامنے، لیکن یہ انسان کامل تو بنے، اللہ کے محبوب کے طریقے کو اپنے زندگی کے اندر لائے تو صحیح۔ دیکھو میرے بھائی اور بہنوں، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ دیکھیے خالی علم ہو، انسان پڑھ لکھ لے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ بجائے فائدے کے نقصان کا ذریعہ بنتا۔ دیکھیے شیطان کو کتنا علم تھا، کتنا علم تھا شیطان کو، لیکن فرما برداری نہیں۔ اللہ نے کہا آدم کے آگے جھک جاؤ، وہ نہیں جھکا۔ علم کے ساتھ ساتھ فرما برداری، عمل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا آپ سارے رسم و رواج کو چھوڑ کر، قبروں پہ نہ جا کر، کسی عامل کو پیسہ نہ دے کر، کسی پنڈت کے پاس نہ جا کر، اپنا ایمان کو محفوظ رکھیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اور اللہ کے نبی کے طریقے کو مضبوط سے پکڑ لیجئے۔ لہذا جب آپ اس آیت الکرسی کو، جو میں نے آپ کو تلقین کی ہے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور کچھ لوگ دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ مسئلہ زیادہ ہے۔ گاؤں دیہاتوں سے زیادہ فون آ رہے ہیں کہ صاحب بڑے پریشان ہیں، پورے گھر میں وبال ہے۔ تو دیکھیے وبال آیا کہاں سے؟ وبال تو آپ نے خود مول لیا ہے۔ جب آقا کے طریقے کو چھوڑ دیا اور عاملوں کے پاس، جعلی عاملوں کے پاس، اور پنڈتوں کے پاس، جن سے کچھ آتا جاتا نہیں، آپ ان کے پاس جانا شروع کر دیا، تو جو کچھ رہا بچا آپ کے پاس ایمان تھا وہ بھی چلا گیا۔ بھائی آپ کا بھروسہ قرآن اور حدیث پر اٹھ گیا کہ جی کراتے کراتے مولاناؤں سے، پنڈتوں سے تھک گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کو کوئی بتاتا بھی ہے کہ یہ پڑھ لیجئے، یہ پڑھ لیجئے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب پڑھ کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان ضائع ہوا نہیں ہوا آپ کا؟ اب ایمان آپ کا اللہ کے کلام پر نہیں رہا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے اجازت دے رہا ہوں، میں اللہ کی ذات پر پورا کامل یقین کے ساتھ آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور جس انداز سے میں نے بتایا پڑھنا شروع کر دی ہے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بڑا سے بڑا جنات، بڑا سے بڑا خبیث، اور یہ غلط سپنوں کا، خوابوں کا آنا، اور غلط حرکات کا، ہماری ماں اور بہن بیٹیوں کے ساتھ خبیث جناتوں کا کرنا، غلط رویہ پیش آنا، غلط رویے کے ساتھ، اور راتوں کو ان کی ٹانگوں کو کھینچنا، اس انداز کے جو قصے ہیں اور حالات ہیں، انشاءاللہ ان سب سے آپ محفوظ ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ میں پھر کہتا ہوں محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے میں نے بتایا ہے، آپ پڑھیے تو صحیح، پڑھیے اس کو، ہاں، اور میں نے آپ کو اجازت دی ہے۔ لیکن دیکھیے پھر سن لیجئے، میں نے پہلے بتایا ہے، یہ صرف ان لوگوں کو اجازت ہے جو خود اپنا علاج کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں۔
لیکن جو حضرات پیسہ لے کر اگر علاج کرتے ہیں ان کو میری طرف سے اجازت نہیں ہے اس کے پڑھنے کی. جی تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 25 مرتبہ آیت الکرسی صبح و شام بتائی تھی بسم اللہ کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ لگا کے پڑھیں گے. لہذا اگر جن بھائیوں کو بیماری لاحق ہو گئی ہے جنات کے اثرات کی وجہ سے، کافی پرانا ان کے اوپر اثرات ہے، اس کی وجہ سے بیماری بھی ہو گئی ہے جسمانی، تو میں اس کا طریقہ آپ کو اور بتائی دیتا ہوں. پڑھنا آپ کو وہی ہے. اگر زیادہ پرانا ہو گیا ہے تو اب ایسا کر لیں آپ کہ 25 مرتبہ فجر کے بعد تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اب 25 مرتبہ ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد بھی 25 بار پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 25 بار پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی 25 بار پڑھیں. اسی طرح سے ہر بار بسم اللہ لگا کے 25 بار پانچوں نمازوں کے بعد پڑھیں. اور اپنے پاس کوئی بوتل رکھ لیں پانی کی، اور تھوڑا تیل رکھ لیں سرسوں کا، یا جو بھی میسر ہو آپ کو، ٹھنڈا نہ ہو کیونکہ موسم ٹھنڈ کا ہے. جی تو اس پانی پر دم بھی کر لیں اور اس تیل پر بھی دم کر لیں، اور اس پانی کو پئیں تھوڑا تھوڑا. اور اگر دوائی کھا رہی ہیں آپ، کوئی بھی جسمانی بیماری کی ہے، تو اس پانی سے دوائی بھی کھائیں، اور جب غسل کریں، نہائیں، تو کچھ پانی اس بوتل سے بالٹی میں ڈال لیں. اور نہانے کے بعد میں آپ صاف ستھری جب ہو جائیں کپڑے وپڑے پہن کے، تو وہ جو تیل آپ نے دم کیا ہے اس تیل کو اپنے ہاتھ اور پیر کے ناخنوں پر تھوڑا تھوڑا لگا لیں اس طرح سے، ٹھیک ہے. اور دونوں انگلیوں پہ شہادت کی لگا کے اس طرح سے کانوں میں کریں. یہ میرے بھائی اور بہنوں یہ شروع کر دیجیے آپ جیسے بتایا. اس کے علاوہ کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی صورت آپ کو نہیں پڑھنی ہے. دیکھیے اگر آپ پڑھیں گے تو پھر کوئی ذمہ داری میری نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے نہ کہیں کہ آپ یہ فائدہ نہیں ہو رہا، یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا. جتنا بتایا جائے صرف اتنا ہی پڑھا جائے، اور جس انداز سے بتایا جائے اسی انداز سے اس پر عمل کیا جائے. اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کی جائے. انشاءاللہ مجھے اللہ پر یقین ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے. میں نے جن لوگوں کو آج تک بتایا ہے، یہ اجازت دی ہے، الحمدللہ ان کی زندگیاں اچھی ہو گئی ہیں. پھر آپ کی جان، عزت، مال سب محفوظ ہو جائے گا. یہ گھروں میں رات دن جھگڑے، فساد، بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، یہ جو خبیث جنات کے اثرات کی بنا پر جو جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، گھروں میں لائے جھگڑے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اور اگر آپ چاہیں تو اس پانی کو پئیں بھی، غسل بھی کریں، اور اس پانی کو جس مکان میں آپ رہ رہی ہیں اس میں چاروں کونوں میں روزانہ چھڑک بھی دیا کریں، ڈال دیا کریں تھوڑا تھوڑا یوں کر کے. اس کام کو آپ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ پرانا اثرات نہیں ہیں، کمی اس کا ہے، یا صرف وہ پیشی تو نہیں ہوتی ہے اس کی، لیکن صرف خوابات آتے ہیں گندے قسم کے اس طرح کے، تو آپ پریشان نہ ہوں. آپ کو پانچوں نماز کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف صبح فجر کی نماز کے بعد 25 بار، اور بسم اللہ کے ساتھ ہر بار بسم اللہ لگا کے، اور 25 بار مغرب کی نماز پڑھ لیں تو آپ کو یہ بھی کافی ہو جائے گا. لیکن اگر زیادہ پرانا ہے، حاضری بھی ہوتی ہے اور بہت سی پریشانیاں ہیں، تو پھر آپ جو ہیں ہر نماز کے بعد، یعنی پانچوں نمازوں کے بعد 25 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر دم کریں، پئیں بھی پانی کو. جو جسمانی بیماری اس کی وجہ سے لگ گئی ہے اس میں بھی انشاءاللہ افاقہ ہوگا اور بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. اور آپ اس کو چھڑک بھی دیا کریں. اور جب آپ اپنے دروازہ شام میں بند کریں تو اس آیت الکرسی کو اپنے 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ کی ہتھیلی کو اس طرح سے 3 مرتبہ کر دیں اس طرح سے، اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ اپنا بند کر دیں. انشاءاللہ آپ کی جان، عزت، مال سب محفوظ ہو جائے گا. خبیث جنات سے، بلاؤں سے، شیطانیت سے سب محفوظ ہو جائے گا. آپ اس پر عمل شروع کر دیں. اور آپ کو اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو دیکھیے
پوچھنے کا جو ٹائم ہے وہ 8 بجے سے لے کے 9 بجے کے بیچ میں ہے، اور کسی ٹائم آپ فون نہ کریں۔ ہاں، رات کو شام کو 8 بجے سے 9 بجے کے بیچ کے اندر صرف آپ فون کر کے پوچھ بھی سکتی ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی ہوگی۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔